بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں۔ آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ اپنی اس ویڈیو میں ایک تو آپ کو یہ بتاؤں گا کہ 14 سال قید ہو گئی ہے عمران خان صاحب کو اور ان کی اہلیہ کو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو 10 سال کے لیے وہ عوامی عہدے کا الیکشن لڑنے کے لیے بھی ان کو نااہل قرار دے دیا گیا۔ آج کیا ہوا جیل میں، کس طرح یہ سزا سنائی گئی، عمران خان صاحب کا کیا ریئیکشن تھا، اور پھر دوسری جانب بشریٰ بی بی صاحبہ انہوں نے کیا بات کی اپنے ساتھیوں سے، کیونکہ جس وقت یہ فیصلہ سنایا گیا وہ اڈیالہ جیل نہیں پہنچی تھی، راستے میں تھی۔ لیکن جو اہم بات ہے، کچھ لوگوں نے انہیں مشورہ دیا کہ ابھی ہمیں فوری طور پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، وکلاء سے بات کر لیتے ہیں، تھوڑا آپ توقف کر لیں۔ بشریٰ بی بی نے کہا کہ نہیں، کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا جس سے کوئی کمزوری ظاہر ہو، جس سے ایسا لگے کہ ہم کوئی بزدلی دکھا رہے ہیں یا ہم خوفزدہ ہیں۔ خان جس بہادری سے جنگ لڑ رہا ہے، میں ایک سپاہی کی حیثیت سے اس کے لشکر میں شامل ہوں، اور میں سیدھی جاؤں گی اڈیالہ جیل اور وہیں پر جا کر گرفتاری دیں گے، کیونکہ وہ اڈیالہ کی طرف آ رہی تھیں، ابھی پہنچی نہیں تھیں، راستے میں تھیں، تو خبر ملی کہ سزا سنا دی گئی ہے۔ تو واپس جانے کی بجائے وہ بڑی بہادری سے، بڑی ہمت سے وہ سیدھی اڈیالہ جیل پہنچی ہیں۔ ان کے جو ساتھ تھے کچھ لوگ، انہوں نے انسسٹ کیا کہ وکیلوں سے مشورہ کر لیں، تو ایک کو انہوں نے تھوڑا سختی سے بات کی اور کہا کہ نہیں، بالکل نہیں، کہیں نہیں جانا، ہم نے چھپنا نہیں ہے، جو سزا ہے، جو مشکل ہے، بالکل اس کو سامنے ہم نے آ کے تو اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے، اور یہ سٹرگل ہے سسٹم کو تبدیل کرنے کے لیے۔ عمران خان کی کوشش ہے، پورے پاکستانی عوام کی کوشش ہے، اور اگر میں اس کوشش میں اپنا حصہ ڈال رہی ہوں تو میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتی ہوں۔ تو جناب، یہ جواب تھا ان تمام لوگوں کے لیے جو پچھلے کئی دنوں سے بشریٰ بی بی صاحبہ پر الزام تراشیاں کر رہے تھے، ان کے حوالے سے شکوک و شبہات پھیلا رہے تھے، اور بہت سارے لوگ میں جنہیں سنتا رہتا ہوں، جو جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو تھکتے نہیں تھے تعریفیں کرتے ہوئے، وہ اب بشریٰ بی بی صاحبہ کو برا بھلا کہہ رہے تھے اپنے کریڈینشلز بہتر بنانے کے لیے، اپنی وفاداری کا حلف دینے کے لیے جہاں کہیں بھی ان کی وفاداری تھی۔ لیکن بشریٰ بی بی نے آج ان سب کے جو لوگوں کا جو پروپیگنڈا تھا، اس کو آج انہوں نے غلط ثابت کر دیا، اور انہوں نے جا کے اڈیالہ جیل میں گرفتاری دے دی۔ اب آپ کو بتاتے ہیں عمران خان صاحب کیا ریئیکشن تھا۔ عمران خان صاحب کے وہاں پر وہ پہلے تو جیل حکام نے یہ جج صاحب کو بتایا جی کہ عمران خان صاحب نہیں آ رہے۔ بات صرف یہ تھی کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ میرے وکلاء آ جائیں تو میں آؤں گا، تو اس پر جیل حکام نے کہا کہ آپ صرف عدالت میں حاضری لگوا دیں اور واپس آ جائیں، اور جب وکیل آئیں گے، سماعت شروع ہوگی تو آپ آ جائیے گا۔ چکما دیا، جھوٹ بولا۔ تو جب وہ عدالت میں آئے تو جج بشیر نے کہا، محمد بشیر صاحب نے، کہ آپ کا بیان کہاں ہے 342 کا؟ اصول یہ ہوتا ہے کہ جب ساری سماعت جرح مکمل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جج اس میں سے 342 کا بیان لیتا ہے۔ اس میں کوئی 25-30 سوال ہوتے ہیں مختلف جو جج نے کرنے ہوتے ہیں، اور ملزم اس کا جواب دیتا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ جو 342 کا جو بیان ہے وہ کمرے میں ہے۔ تو جج نے کہا، اور عمران خان صاحب نے کہا کہ میرے وکلاء آ جائیں تو میں ان کے ساتھ ڈسکس کر کے تو میں بیان جمع کرا دوں گا۔ تو جج نے کہا عدالت کا وقت برباد نہ کریں، ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ کل بھی بڑی جلدی تھی فیصلہ سنانے کی، آج بھی بڑی جلدی ہے فیصلہ سنانے کی، آپ تھوڑا انتظار کر لیں، یہ کیا ہے، آدھا گھنٹے میں آ جائیں گے وکیل تو ان کے سامنے یہ بات ہو جائے گی۔ تو جج نے کہا کہ آپ بیان دیں، ٹائم نہ برباد کریں، اور اگر کوئی آپ کے وکیلوں نے آ کے کوئی تبدیلی کرنی ہوئی ٹائپ کی تو وہ بعد میں کر لیں گے۔ یہ نہیں، آج یہ جج صاحب کہہ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے کہا نہیں، آپ کو کوئی جلدی، ایسا نہیں ہے۔ تو جج صاحب نے سزا سنا دی، 14 سال سزا، اور اس کے علاوہ 1.5 ارب روپیہ تقریباً پاکستانی کرنسی میں $787 ملین کا جرمانہ، اور ساتھ انہوں نے بشریٰ بی بی صاحبہ کو بھی سزا سنا دی۔ تو عمران خان صاحب نے آج بھی مسکرائے، اور انہوں نے اپنے کمرے میں چلے گئے، انہوں نے کوئی بات نہیں کی کسی سے، اور یہ فیصلہ جج صاحب نے جو ہے وہ سنوا دیا۔ اب جو
نون لیگ اس وقت ٹی وی پر مین سٹریم میڈیا پر مسلم لیگ نون کے لوگ، ان کے وکیل، ایک کوہرام ہے، اور جناب بڑی خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ بڑا زبردست ہو گیا جی، اب یہ لیول پلینگ فیلڈ مل گئی جی نواز شریف کو، اور اب عمران خان کا چیپٹر ہمیشہ کے لیے کلوز۔ یہ بات درست ہے کہ وقتی طور پر آپ نے سزا سنا دی ہے، لیکن جو پی ٹی آئی کی سینئر لیڈرشپ ہے، میری آج ان سے بات ہوئی ہے، ان کے حوصلے بڑے جوان ہیں، اور عمران خان صاحب کی اہلیہ کی طرف سے بھی جو میسج، بشرا بی بی کا بھی جو آخری بات تھی کہ لوگوں سے بس یہ کہیں کہ آپ 8 فروری کو ووٹ ڈالیں اور بڑی تعداد میں نکلیں، اور صبح جلدی نکل آئیں اور انتظار نہ کریں، اور اسے آنے سے پہلے اس چیز کو میک شیور کر لیں کہ آپ کا ووٹ کون سے پولنگ سٹیشن پر ہے، آپ کا ووٹ نمبر کیا ہے، تاکہ وہاں پر آپ کو تکلیف نہ ہو۔ جتنا آپ زیادہ ووٹ ڈالیں گے آ کے، اور جتنی جلدی ووٹ ڈالیں گے، اور پھر اس کے بعد آپ وہاں بیٹھیں گے، اپنے رزلٹس پر پہرا دیں گے، تو عمران خان کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی ہے، یہ جو غیر قانونی حرکت جو بھی کی گئی ہے، اس میں آپ اپنا حصہ ڈالیں گے عمران خان کو بچانے کے لیے اور پاکستان کی تبدیلی کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں۔ یہ پیغام عمران خان کے وکلاء کی طرف سے، خان کے حوالے سے کل بھی جو انہوں نے بات کی، اور آج بشرا بی بی صاحبہ جاتے ہوئے انہوں نے یہی بات اپنے ساتھیوں سے کی کہ بس قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے ووٹ 8 فروری کو آپ نے ڈالنا ہے، اور اس معاملے پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، اور اس بندے کو ووٹ ڈالنا ہے جو عمران خان کا لوائل ہے، پھر اپنے ووٹ کا پہرا دینا ہے۔ اس کے بعد اپنے امیدوار سے بھی ان ٹچ رہنا ہے کہ وہ تحریک انصاف میں جوائن کرے، کیونکہ وہ آزاد جیتا ہے تحریک انصاف کے ووٹوں سے، وہ جوائن کرے تحریک انصاف کو اور اپنی لائلٹیز کا سودا نہ کرے۔ دیکھیں یہ ایک پولیٹیکل سٹرگل ہے، اگر اس میں عوام اپنا حصہ نہیں ڈالیں گے تو بات جو ہے وہ نکل جائے گی، پھر آپ کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے۔ لوگ پوچھتے ہیں نا خان آئے گا، کب آئے گا، کیا کیا جائے، تو یہی کیا جائے کہ 8 فروری کو ووٹ ڈالیں اور ووٹ کا پہرا دیں۔ اور جناب دوسری میں ایک آپ کو بات دیتا ہوں، سینئر لیڈرشپ جو ہے وہ بہت زبردست طریقے سے کام کر رہی ہے کہ جو پابندی بلے کے نشان پر لگائی گئی، اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے الیکشنز، انٹرا پارٹی الیکشنز، آپ بہت جلد گھنٹوں میں اس حوالے سے خبر سن لیں گے۔ انتخابات بالکل جو سپریم کورٹ نے کہا ہے، حالانکہ کسی اور سیاسی جماعت کے لیے سپریم کورٹ نے نہیں کہا، وہاں پر ساری نومینیشنز ہیں، کیونکہ یہ تو ایک بلا محروم کرنا تھا عمران خان کو، نظر آ رہا ہے سسٹم سے باہر نکالنا تھا۔ الیکشنز یہ جو ہیں 2024 کے، اس میں سے عمران خان کو شامل نہیں ہونے دینا تھا، وہ جو مائنس عمران خان کا جو فارمولہ چل رہا تھا۔ اور جو بڑی افسوسناک بات جو کل زرداری صاحب نے کی کہ جی عمران خان پولیٹیکل پریزنر نہیں ہے، بہرحال یہ ان کے سامنے آئے گی۔ بلاول بھٹو کہہ رہا ہے پی ٹی آئی والوں کو کہ تیر کو ووٹ دو تاکہ میں شیر کا شکار کروں، اور باپ یہ کہہ رہا ہے کہ جی وہ تو سیاسی قیدی نہیں ہے۔ بہرحال یہ ان کی اپنی بات ہے۔ الیکشنز، انٹر پارٹی الیکشنز اور بلے کے نشان کے حوالے سے بہت جلد اگلے چند گھنٹوں میں بہت اچھی خبر پی ٹی آئی کے ووٹروں سپورٹروں کو ملے گی، لیکن عمران خان کا پیغام یہی ہے اپنے وکلاء کے ذریعے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، بالکل ڈٹے رہیں، 8 فروری کو ووٹ ڈالنے نکلیں، مایوس ہو کے بیٹھ نہیں جانا، کیونکہ یہ جو سزائیں سنائی گئی ہیں یہ مایوسی پھیلانے کے لیے کی گئی ہیں۔ اور اب تک یہی ہمارے پاس ہے تازہ ترین، انشاءاللہ جلد آپ کو اپڈیٹس دیں گے۔ اللہ نے